الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أهل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی میری اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع سخن پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، مختلف حکمرانوں کے نام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ آقا انعامدار جنابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے، ہم سب کو سیرت کا پیغام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
اپنے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے ایک ذمہ داری سونپی۔ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے۔ اس لیے جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب داعی اور مبلغ تھے۔ باقی نبیوں اور ہمارے محبوب پیغمبر کی نبوت اور رسالت میں ایک خاص فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام کو اللہ جل شانہ نے خاص علاقوں تک، خاص قوموں تک اور خاص زمانے تک کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا، لیکن محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ حضور صرف ایک خاص زمانے کے نبی نہیں ہیں، صرف ایک خاص قوم یعنی عرب کے نبی نہیں ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ ہر زمانے کے بسنے والے انسانوں کے نبی ہیں اور قیامت تک کی انسانیت کے نبی ہیں، کہ آپ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں ہر قوم اور ہر قبیلے تک، ہر گھر تک، ہر فرد و ہر بشر تک اللہ کا دین پہنچا دیں۔ یہ آخر زمان نبی کی ذمہ داری تھی، اس سے رسول اللہ کی ذمہ داری بڑی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ساری دنیا پہ پہنچا دیا جائے۔ اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میرا یہ دین ہر کچے اور پکے گھر تک پہنچے گا، میرا پیغام، میرا میسج ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے دعوت کے کام کا آغاز پہلی وحی سے کیا۔ حکمت عملی کیا تھی؟ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی ذمہ داری کو خفیہ طور پہ نبھایا۔ 3 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے اعلانیہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی، نیکی کی تلقین کی، گناہوں سے روکنے کی فکر کی۔ مکہ میں بھی محنت کی، پھر مکہ سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں بھی حضور نے دین کی محنت کی۔ مدینہ منورہ میں ابتدا کے 6 سال بڑے ہی چپکلش میں گزرے، خانہ جنگی میں گزرے، دشمن کے ساتھ جنگ کے عالم میں گزرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کو، اپنی دعوت کو مکہ اور مدینہ سے باہر کے علاقوں میں پھیلا نہ سکے۔ جب ہجرت کا 6واں سال آیا، صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ کی وجہ سے جنگ بندی ہو گئی۔ وہ راستے جو دعوت و تبلیغ کے لیے مسدود تھے، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بند تھے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے امن و امان کا ماحول بن گیا، جنگ بندی کا خاتمہ ہو گیا، ہر طرف راحت اور سکون کا دورہ آ گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد اپنے مشن، اپنے نظریے اور اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں، بڑی بڑی سلطنتوں کے فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے۔
یہ خطوط جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، اس لیے لکھے کہ اللہ نے آپ کو صرف مکہ والوں کا نبی نہیں بنایا، مدینہ والوں کا نبی نہیں بنایا صرف، بلکہ آپ تو ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں دین پھیل جائے۔ اب ہجرت کے 6 سال حالات سازگار تھے، حالات بڑے پرامن تھے، راستے پرسکون تھے، خطرات ختم ہو چکے تھے، جنگ کے شعلے سرد پڑ چکے تھے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین داعی بھی ہیں، بہترین حکمران بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے اب مکہ والوں کے ساتھ ہماری جنگ بند ہے، لہٰذا میں نے دعوت التبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس کلمے کے پیغام کو اس وقت کی سپر پاورز، روم کی سلطنت، ایران کی سلطنت، حبشہ کی سلطنت، مصر کی سلطنت، 4 بڑی ریاستیں، روم، فارس جو موجودہ ایران ہے، اور اس طرح مصر اور حبشہ، 4 بڑی ریاستوں کے حکمرانوں کو حضور نے اولین ترجیح کے طور پر دعوت کے خطوط لکھے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف علاقوں کے امراء اور ان کے علاقوں کے بڑوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال دعوتی خطوط لکھے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط لکھنے کا ارادہ کیا، پہلا خط جو حضور نبی کریم نے جس فرمانروا اور حکمران کے نام لکھا ہے، اس حکمران کا نام ہرقل ہے، کیسر روم، روم کے حکمران ہرقل کے نام لکھا ہے۔ ہرقل اس کا اصل نام ہے، کیسر اس کا لقب ہے۔ اور یاد رکھیے روم کے جتنے بھی حکمران گزرے سب کا لقب کیسر ہے۔ جیسے پاکستان میں جو بھی بڑا آتا ہے اسے وزیر اعظم کہتے ہیں، ایسے روم کے وزیر اعظم کو کیسر کہا جاتا تھا، ایران کے حکمران کو کسرا کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے جو حکمران تھے روم کے، اس کا نام تھا ہرقل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خط ہرقل کے نام لکھا۔ اس کے علاوہ کسرا کے نام بھی حضور نے خط لکھا، مقوقس مصر کے جو بادشاہ تھے اس کے نام بھی لکھا، نجاشی شاہ حبشہ کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط لکھا۔ حوضہ کے نام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط لکھا۔ جب یہ خطوط حضور نے لکھے اور بھیجنے کی باری آئی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی، آپ جن بادشاہوں کے نام دین اسلام کے خطوط بھیج رہے ہیں وہ لوگ اسی خط کو ہاتھ لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ دیتے ہیں جس پر سٹیمپ اور مہر لگی ہوتی ہے۔ جس پہ مہر نہ لگی ہو وہ لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور اسے جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حکم دیا میرے لیے ایک مہر بنا دی جائے۔ حضور کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنا دی گئی۔ وہ چاندی کی انگوٹھی کا جو اندر نگینہ تھا اس کے اوپر ایک تحریر لکھی گئی تھی، محمد الرسول اللہ۔ سب سے نیچے محمد کا لفظ تھا، اوپر رسول کا، اور ٹاپ پہ لفظ اللہ تھا۔ گویا کہ یہ مہر بھی محمد رسول اللہ کی رسالت کا ایک خاموش پیغام تھا، اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے معبود ہونے کا ایک خاموش پیغام اور میسج تھا۔ رسول اللہ نے ان تمام خطوط کے آخر میں محمد الرسول اللہ نقش کے مہر ثبت فرما دی۔ اب حضور نے پہلا خط بھیجنا چاہا، فرمایا یہ خط میں ہرقل کیسر روم کے نام بھیج رہا ہوں۔ فرمایا جو آدمی یہ خط لے کر جائے گا
اسے جنت کی ضمانت ہے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، اگر ہرقل اس خط کو قبول ہی نہ کرے تو پھر بھی یہ خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ہرقل قبول کرے نہ کرے، جو بھی یہ پیغام لے کر جائے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر حضور نے ایک خطبہ دیا، فرمایا وہ میرے صحابہ، مجھے اللہ نے قیامت تک آنے والی آخری انسان تک کے لیے آخری نبی اور خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اور میرے صحابہ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ ہو جانا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جب انہیں دین کی دعوت دینے کے لیے قریب کے علاقے میں بھیجا جاتا تھا وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب انہیں دور کے علاقے میں بھیج دیا جاتا وہ انکار کر دیتے تھے، ایسا جواب مجھے نہیں دینا۔ اے میرے صحابہ، شوق سے اٹھیے۔ چنانچہ ہرقل کیسر روم کے نام خط لے جانے والے سفیر کا نام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یوسف ہذہ الامہ، اس امت کا یوسف دہیہ کلبی ہے، یعنی اس کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی طرح حسن دیا تھا، بڑے سمجھدار، بڑے حسین و جمیل، حیا کی وجہ سے اور فتنے سے بچنے کے لیے جب راستے میں جاتے تھے نکاب کر کے جاتے تھے، کہیں کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے میرے حسن کو دیکھ کر۔ اور یہ وہ صحابی ہیں مسلمانوں، جبرائیل امین جب حضور نبی کریم پہ وہی لے کر آتے تھے نا، جس صحابی کی شکل میں جبرائیل امین حضور کے پاس وہی لے کر آتے تھے، اس صحابی کا نام دہیہ کلبی ہے۔ کیا نام ہے؟ دہیہ کلبی۔ گویا کہ جبرائیل امین اللہ سے پیغام لے کے محمد الرسول اللہ کو جو میسج پہنچاتے تھے، جس صحابی کی صورت میں آ کے پیغام دیتے تھے، اس کا نام دہیہ کلبی ہے۔ رسول اللہ نے بھی دہیہ کلبی کو دعوت کا پہلا خط دے کے ہرقل کیسر روم کے دربار میں بھیجا۔ آگے جانے سے پہلے ایک دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے جتنے بھی خطوط لکھے نا، جو دعوت کے خطوط ہیں جس میں تبلیغ کی باتیں ہیں، وہ خطوط بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں، بہت ہی مختصر ہیں لیکن پر اثر ہیں۔ آپ پڑھیں گے لمبے چوڑے، اس میں جو ہے نا جملے نہیں ہیں، بڑے بڑے جملے، اور بہت لمبے خطوط نہیں ہیں، مختصر خطوط ہیں لیکن پر اثر ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے اس کے دل پہ جا کے ضرب پڑتی ہے، دل کو موم کرنے والے جملے ہیں۔ اور یہ خطوط ایسے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری ٹپکتی ہے۔ ان جملوں کو پڑھیں گے تو ان سے عجز اور انکساری کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور ان خطوط میں ایک دائی کی ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے۔ تو یہ جو خطوط ہیں یہ خیرخواہی اور ہمدردی کے شاہکار ہیں۔ اور ان خطوط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر کفر، شرک، گستاخی اور نافرمانی کے ٹھپے نہیں لگائے، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ، بڑے حسین پیرائے میں اپنا مدعا عرض کیا ہے۔ حالانکہ جن حکمرانوں کے نام حضور نے خط لکھے تھے،
یہ اس وقت نافرمان تھے، باغی تھے، اللہ کے دشمن تھے، لیکن رسول اللہ کے خطوط میں کہیں بھی آپ کو یہ جملہ نظر نہیں آئے گا کہ اے کافر کلمہ پڑھ لے، اے گناہگار کلمہ پڑھ لے، اے ظالم اسلام قبول کر لے. نہیں، بلکہ ہر جملے سے، ہر سنٹینس سے خیرہائی اور ہمدردی ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. یہی ایک داعی کی صفات بھی ہونی چاہیے. وہ جب دعوت دے تو اس کے اندر اکڑ نہ ہو، جب وہ دعوت دے تو عاجز اور منکسر المزاج بن کے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، اور جب دعوت دے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کڑن ہو، درد ہو، ہمدردی ہو، جذبہ ہو، خیرخواہی ہو. یہی ایک داعی کی صفات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط میں ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا ہے. ایک سوال ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطوط لکھنے چاہے تو آپ نے صرف ان 4 بڑی سلطنتوں اور اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں کے امراء کے نام خطوط کیوں لکھے؟ بقیہ علاقوں کے حکمرانوں کے نام خط کیوں نہیں بھیجے؟ تو حضور ایک بہترین مدبر اور ایک بہترین حکمران اور ایک بہترین داعی ہیں. آپ علیہ السلام نے ان 4 بڑی سلطنتوں کے حکمرانوں فرمانرواؤں کے نام دین اسلام کے خطوط اس لیے لکھے کہ یہ ریاستیں جزیرۃ العرب، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب میرا پیغام ان تک پہنچے گا اور دین اسلام کی حقانیت کو جانچنے کے لیے، اپنے شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے انہیں مرکز اسلام کے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہے بنسبت دور کے علاقوں سے، کیونکہ وہ دور موبائل کا نہیں تھا، انٹرنیٹ کا تو نہیں تھا. دور کے علاقوں میں اگر پیغام دے دیا جاتا اور جس کو دین کی دعوت دی گئی ہے اس کے کچھ سوالات، کچھ اشکالات اور کچھ شبہات ہیں، وہ کیسے دور کیے جائیں گے؟ اس لیے رسول اللہ نے دور والوں کو پیغام نہیں بھیجا، قریب کے علاقے کے ان ریاستوں کے حکمرانوں کے نام خطوط لکھے جو جزیرۃ العرب کے قریب تھے، تاکہ بوقت ضرورت اگر انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا پڑے تو رابطہ کر سکیں. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 ریاستوں کا انتخاب کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں. ایران جس کا پرانا نام فارس تھا، یہ اس وقت کی سپر پاور. اور جب حضور یہ خط لکھ رہے تھے ہرقل کے نام، اس وقت نئی جو سپر پاور جو ریاست بن گئی تھی وہ روم کی تھی. تو سپر پاور جو ریاستیں اور جو ملک تھے ان کا انتخاب رسول اللہ نے اس لیے کیا کہ ان لوگوں نے اگر اسلام قبول کیا تو ان کے زیر اثر چھوٹے چھوٹے حکمران، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے ملک و چودھری بہت سارے ہیں، ایک بڑا سپر پاور کا حکمران اگر مسلمان ہو جائے گا، اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کی ساری ریاست میں ساری عوام، سارے افسر، ساری رعایا سب کے سب کلمہ گو ہو جائیں گے، دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بڑی سلطنتوں کی طرف اسلام کے دعوت کے خطوط لکھے. ایک تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری میں دین کی دعوت کا کام تھا اور دین اسلام کا غلبہ کرنا تھا، اور وہ دن ایک نہ ایک دن آنا تھا
جب اسلام غالب آ جائے گا، جب کفر مٹ جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بڑی ریاستوں کے حکمران کے نام خطوط اس لیے لکھے کہ یہ اسلامی تحریک کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے، روڑے اٹکا سکتے تھے۔ تو حضور نے ان کو چیک کرنا چاہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب یہ مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، بلکہ حضور نبی کریم نے ان کو اسلام کے خطوط لکھے کہ مسلمان ہو جاؤ، دعوت کے خطوط لکھے کہ مسلمان ہوئے پھر بھی فائدہ، مسلمان نہ ہوئے تو میری دعوت کے ریئیکشن میں، میری دعوت کے رد عمل میں یہ آگے سے کیا مظاہرہ کرتے ہیں؟ بد اخلاقی پہ اترتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں یا نہ اسلام قبول کرتے ہیں، نہ بد اخلاقی پہ اترتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادوں سے واقف ہونا چاہتے تھے کہ ہرقل کیا کرتا ہے، کسریٰ کیا کرے گا، یہ نجاشی کیا کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ دعوت کے خطوط لکھے تاکہ جب اسلامی تحریک عروج پہ جائے گی اور دشمن آگے روڑے اٹکائے گا تو مجھے حکمت عملی بنانے کے لیے پہلے سے وقت مل جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بڑی سلطنتوں اور ریاستوں کے حکمران کے نام خطوط لکھے۔ پہلا خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ ہرقل کے نام تھا، اور جس صحابی کو سفیر بنا کر، اس سفیر کا نام دہیہ کلبی ہے۔ کیا نام ہے؟ دہیہ کلبی۔ تو دہیہ کلبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کیسر روم کے نام خط لکھ کر دیا، جاؤ اسے پہنچا دو۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ سفیر کے لیے 2 چیزوں پہ کمانڈ مہارت کی ضروری ہے۔ ایک چیز یہ ہے اسے اس ملک کی زبان آنی چاہیے جس ملک میں اسے سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ نمبر 2، اس سفیر کو اس ملک کے حالات سے واقفیت ہو کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی کو سلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو سفیر بنایا اور اپنے خطوط دیے کہ جا کے فلاں فلاں کو پہنچاؤ، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے کہ یہ صحابہ کرام بقیہ صحابہ کرام سے کچھ منفرد خصوصیات کے حامل تھے۔ جیسے میں نے کہا نا، دہیہ کلبی کو رسول اللہ نے بھیجا، اور دہیہ کلبی حسین و جمیل صحابی ہیں، بڑے خوبصورت صحابی ہیں، بڑی زبردست پرسنالٹی ہے، اور ظاہری پرسنالٹی یہ دین کی دعوت میں ظاہری خد و خال بھی بڑے اس کے اندر اثر کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ظاہر کو بھی دیکھا، پھر یہ بھی دیکھا رومیوں کی زبان اس کو آتی ہے نہیں آتی، وہاں کے حالات سے واقف ہے یا نہیں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، ان صحابہ کرام کو ان علاقوں کی زبان آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ فرمایا بعض حضرات کہتے ہیں ان کو ان علاقوں کی زبان نہیں آتی تھی، نہ روم والوں کی، نہ ایران والوں کی، نہ حبشہ والوں کی، نہ مصر والوں کی، تو پھر دعوت کیسے دیں گے؟ وہاں پہ جا کر ان کے ساتھ بات اور گفتگو کیسے کریں گے؟ اپنا مدعا کیسے پیش کریں گے؟ اور یہ حضرات گئے، انہوں نے اپنا مدعا عرض کیا، اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے بہترین انداز میں دین کی طرف انہیں بلایا، اور ان کے ہر سوال کا بڑا تسلی بخش جواب دیا۔ کہ جواب کیسے دیے؟ اگر زبان نہیں آتی تھی، اللہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے،
بعض بزرگوں نے کہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حضور کے ان صحابہ کی کرامت تھی کہ ان کو زبانیں نہیں آتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے انہیں سفیر بنا کے ان علاقوں میں بھیجا تو حضور کا یہ معجزہ صادر ہوا کہ ان کو وہ زبانیں بھی آ گئیں اور ان صحابہ کی کرامت بھی سامنے آ گئی۔ لیکن ایک اور نقطہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا، عرب لوگوں کو عربی کے علاوہ کوئی اور زبانیں نہیں آتی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی امکان ہے کہ جن صحابہ کو حضور نے مختلف ممالک میں سفیر بنا کر دعوتی خطوط دے کر بھیجا، ان کو وہ زبانیں آتی تھیں، انہوں نے کیسے سیکھ لی؟ یاد رکھیے جو بہترین حکمران ہوتا ہے، جو بہترین مذہبی لیڈر ہوتا ہے، بہترین داعی ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کو اپنے زمانے کے لحاظ سے سکل سکھاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں زبان سیکھنی ہے، اگر آپ نے دعوت دینی ہے، اگر آپ انگریز کے ملک میں جائیں گے آپ کو انگریزی اچھی آتی ہے، آپ اگر عرب دنیا میں جائیں گے آپ کو عربی اچھی آتی ہے، تو آپ کی دعوت پر اثر ہوگی۔ اس لیے یہ جو صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت دہیہ کلبی جن کو روم بھیجا تھا، حضرت ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کی ایک اعزازی خصوصیت یہ تھی، یہ پہلے سے ان علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے، ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، الیک سلیک تھی، گپ شپ تھی، جب یہ جاتے کبھی کوئی چیز بیچتے، کبھی خریدتے، کبھی جو ہے نا قیمت کے اندر جنہیں باؤ تاؤ طے کرنے میں بحث کرنی پڑتی، تو ان صحابہ کرام نے تجارت کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی زبان کو بھی سیکھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف، ہرقل روم کی طرف جس صحابی کو سفیر بنایا اور اس کا انتخاب کیا وہ دہیہ کلبی ہے۔ دہیہ کلبی کو رومیوں کی زبان آتی تھی، رومیوں کی زبان آتی تھی۔ یہ میں نے تمہیدی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے۔ پہلا خط ہرقل کیسر روم کے نام لکھا، جس صحابی کو سفیر بنایا دہیہ کلبی کو۔ یہ خط دہیہ کلبی نے لیا اور روانہ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا اسے آپ نے ڈائریکٹ روم جیسی سپر پاور کے حکمران جو اقتدار کے نشے میں مست ہے، ڈائریکٹ اسے دعوت نہیں دینی، یہ مراسلہ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں نہیں تھمانا، بلکہ آپ نے اس سے پہلے اس کے سیکرٹری وغیرہ، اس کے کسی گورنر، اس سے مل کر اس کے واسطے سے آپ نے یہ میسج پہنچانا ہے، ورنہ وہ اپنی توہین سمجھے گا کہ اس نے میرے دربار کی جو اصول ہیں اس کو پامال کیا ہے، وہ صحیح بات بھی نہیں مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو سلام۔ اس لیے فرمایا حضور نے پہلے آپ جاؤ، بصرہ کا گورنر ہے جس کا نام ہے حارث، اس کے ساتھ آپ جاؤ ملاقات کرو، اور یہ میرا خط اور میرا لیٹر اس کو دو، اور پھر اسے کہو یہ ہرقل کیسر روم کو پہنچانا ہے۔ چنانچہ ادھر سے دہیہ کلبی حضور کا سفیر بن کر، دائی بن کر یہ خط لے کے بصرہ پہنچتا ہے۔ بصرہ میں حارث نامی گورنر کے ہاتھ میں حضور کا والا نامہ تھماتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے مسلمانوں جب 2 بڑی سپر پاور اس وقت کی جو تھی، ایران اور روم، ان کی جنگ آپس میں اس کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور آخر میں یہ نتیجہ آ گیا کہ روم نے ایرانیوں کو شکست دے دی۔ اس سے پہلے ایرانی غالب آئے تھے، سپر پاور تھے، رومی شکست پا گئے تھے۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ ہے، الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض، قریب والی زمین میں، اور اللہ فرماتے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ،
اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب آئیں گے۔ اللہ نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ سا ہوگا، یہ رومی جو ہیں یہ آج مغلوب ہیں، یہ کل غالب آئیں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ رومی دوبارہ سپر پاور بن گئے، انہوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی، ہرقل نے کسرا کو شکست دے دی اور اس کے شاہی محل میں جا کر روم کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس فتح کی خوشی میں ہرقل ایلیا بیت المقدس قبلہ اول میں جا کے شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، لاؤ لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں آ پہنچا۔ دہیہ کلبی کہاں پہ ہے؟ بصرہ میں، خط اس کے پاس ہے۔ یہ بیت المقدس میں آ گیا، جب پہنچا رات کو سویا تو خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم غالب آ گئی ہے اور پوری دنیا پہ چھا گئی ہے۔ صبح اٹھے، چہرے کا رنگ پھیکا ہے، چہرے سے مایوسی ٹپک رہی ہے، چہرے پہ پریشانی بالکل عیاں ہے۔ اس کے درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا چہرہ آج کچھ بدلا سا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے ایسا خبیث خواب دیکھا ہے جس میں کی تعبیر یہ ہے، ایسی قوم غالب آنے والی ہے جو ختنہ کرتے ہیں، مجھے بتاؤ ختنہ کرنے والی قوم کون سی ہے؟ اس کے درباریوں نے کہا بادشاہ وہ تو یہودی ہیں۔ روم والے جو تھے نا یہ عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی مذہب والے تھے۔ فرمایا وہ لوگ یہودی ہیں جو ختنہ کرتے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ یہودی پھر ہم پر غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ سے کسی کہنے والے نے کہا ہمارا مشورہ ہے دنیا میں جتنے یہودی ہیں سب کی گردنوں کو مارا جائے تاکہ یہ غالب نہ آ جائیں۔ اب یہ ڈیبیٹ اور یہ بحث چل رہی تھی، اسی اثناء میں وہی والا خط جو دہیہ کلبی کو حضور نے دیا، وہ بصرہ پہنچے۔ وہ بصرہ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، خط لے کر کون آیا؟ بعض شارحین کہتے ہیں حارث خود آیا گورنر، بعض کہتے ہیں اس نے کہا دہیہ سے کہا آپ جاؤ، ساتھ اپنا کوئی کارندہ بھیجا ہوگا علامتی طور پہ کہ اس نے سفارتی آداب کو فالو کیا ہے، تب آپ کے پاس آیا ہے، اوپر اپنے کوئی سائن وغیرہ کیا ہوگا، کوئی اپنی چٹھی وغیرہ پرچی وغیرہ دی ہوگی۔ چنانچہ وہ آگئے تو ہرقل کہنے لگا یہ دیکھو آج رات خواب بھی یہ دیکھا اور ادھر سے یہ والا نامہ بھی آ گیا، عرب کے اندر انقلاب آ گیا ہے، کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ڈھونڈو اس آدمی کی تلاشی لو، اس آدمی کا ختنہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں انہوں نے دہیہ کلبی کی تلاشی لی، چیک کیا، دیکھا تو ختنہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا او یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ختنہ کیا ہے اور یہی خواب کے اندر میں نے دیکھے یہ غالب آئیں گے۔ اب ہرقل نے سر پکڑ لیا پریشان، ابھی ہم سپر پاور بنے تھے، اب ہماری لیے پھر جو ہے نا یہی مصیبت کھڑی ہو گئی، ان قریب یہ کرسی جانے والی ہے۔ کہنے لگا دیکھو ان علاقوں میں عرب سے بڑے تاجر آتے ہیں، کسی عرب کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق وہ سوالات جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں کہ آخر الزمان نبی کی یہ نشانیاں ہیں، میں وہ نشانیاں اس سے پوچھوں گا کہ اس آدمی کے اندر وہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ چنانچہ کارندے دوڑے، دیکھا غزہ کے اندر ابو سفیان آیا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تجارت کی غرض سے آیا تھا، صلح حدیبیہ سے پہلے راستے بند تھے، تجارت بند، تو ابھی اس نے موقع مناسب سمجھا، فوراً مال لے کے ان علاقوں میں تجارت کی غرض سے ابو سفیان آیا۔ چنانچہ وہ گئے، ابو سفیان کو پکڑا اور اس کے ساتھیوں کو بھی کہا ہمارا بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ دربار میں تشریف لائیے۔ لایا گیا، جو یہ اندر داخل ہوا تو ہرقل نے بڑے عجیب سوال کیے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول میں، امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں
بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث اور یہ واقعہ ذکر کیا ہے. فرمایا تم میں سے اس آدمی کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے قریب ترین رشتہ دار کون سا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے میں اس کا رشتہ دار ہوں، قریبی ہوں. قریبی کیوں کہا؟ چوتھی پشت پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان کا شجرہ ہے جس دادے پہ ملتا ہے وہ چوتھا، ان کا جو دادا ہے وہ ایک ہے، چوتھی پشت پہ. اس لیے اس نے کہا میں قریب ہوں، اس کا رشتہ دار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے ادھر بیٹھ. باقی سب کو کہا اس کے پیچھے بیٹھو، لائن میں ایسے لگو. سب کو لائن میں لگایا. فرمایا دیکھو میں اس بندے سے تمہارے سردار سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، اگر اس نے جواب ٹھیک دیا تو فبہا، غلط دیا جھوٹ بولا تو تم نے اس کی تکذیب کرنی ہے، بتانا ہی جھوٹ بول رہا ہے. یہاں پہ محدثین ایک سوال کرتے ہیں اور آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے وہ بات بتا دیتا ہوں کہ ہرقل سمجھدار تھا نا، اس نے سب کو ایسے دائرے میں نہیں بٹھایا، ساتھ نہیں بٹھایا، بلکہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا، باقیوں کو پیچھے. کیوں بٹھایا؟ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سامنے بیٹھ کے آدمی کسی کے منہ پر اس کی تکذیب نہیں کر سکتا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ ہو سکتا تھا ان کا سردار تھا، شرم کے مارے اس کی جھوٹی بات میں بھی کمپرومائز کر کے آنکھیں بند کر سکتے تھے. فرمایا پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ حیا درمیان میں آڑ نہ بنے. تصدیق و تکذیب کرنے کے معاملے میں پیچھے بیٹھا دیا. اب ہرقل نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے. فرمایا مجھے یہ بتاؤ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا وہ بڑے عالی نسب والا ہے، اس جیسے نسب والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے. فرمایا میرا دوسرا سوال بتاؤ، یہ بتاؤ اس کے آباء و اجداد میں سے کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا ہے، بادشاہ ہونے کا؟ فرمایا لا، کسی نے نہیں کیا. فرمایا تیسرا سوال، اس کے بڑوں میں سے اس سے پہلے کوئی نبی بنا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟ فرمایا لا. فرمایا میرا چوتھا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ اس پہ ایمان لانے والے مالدار ہیں یا کمزور ہیں، غریب ہیں یا بڑے چودھری ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں. فرمایا میرا چھٹا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ ان کمزوروں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے گھٹتی ہے؟ فرمایا وہ تو بڑھتی ہے. فرمایا میرے اگلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ ان ایمان لانے والوں میں سے کوئی آدمی دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کیا دائرہ اسلام سے نکلا ہے، مرتد ہوا ہے؟ فرمایا ایسا تو نہیں ہوا. فرمایا مجھے پھر یہ بھی بتا دو کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرمایا میرا اگلا سوال یہ ہے، کیا کبھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں یہ میرے لیے پہلا موقع تھا، مجھے کچھ بات کرنے کا موقع ملا. میں نے کہا ابھی تک نہیں کیا، لیکن ابھی ہمارا آپس میں ایک معاہدہ ہوئے صلح حدیبیہ، اب پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے. فرمایا تمہاری اس کی آپس میں کوئی جنگ وغیرہ ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہمارے اور اس کے درمیان جنگ ہوئی ہے. فرمایا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی وہ ہارے کبھی ہم ہارے. بدر اور احد کی طرف اشارہ تھا کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو واضح فتح، اور احد میں واضح فتح نہیں ہے، کچھ شکست اور شہداء کی لاشیں اٹھانی پڑی. اشارہ اس بات کی طرف تھا. آخری سوال کیا، بتایا. فرمایا ابو سفیان بتاؤ وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے، وہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ فرمایا وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. پہلی بات عقیدے توحید کی دعوت. فرمایا الصلاۃ، نماز کی دعوت. فرمایا الصدق، سچائی کی دعوت. فرمایا الصلہ، صلہ رحمی کی دعوت. ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات بتا دیتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں عقیدے توحید کے بعد نماز کا ذکر ہے، عبادات میں صرف نماز ہے. اس کے بعد اخلاقیات میں تین چیزیں: سچائی، پاکدامنی
ان چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ آج کا مسلمان دیندار اس کو سمجھتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج کو دین سمجھتا ہے۔ دین صرف اسی کا نام نہیں ہے، دین کے شعبے عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاقیات ہیں۔ آج کا مسلمان کوئی صرف نماز کو 100% دین کہتا ہے، کوئی صرف روزے کو کہہ رہا ہے، کسی نے صرف عبادات کو پکڑا، کسی نے صرف اخلاقیات کو پکڑا، اور آج ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ مکمل دیندار وہ ہے جو عقائد بھی ٹھیک ہے، جس کے عبادات کے پیپر بھی 100%، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی۔ جب یہ سارے سوال پوچھ لیے، جواب مل گئے، ہرقل نے پھر ایک ایک سوال کا مطلب واضح کیا۔ فرمایا دیکھو میں نے پہلا سوال کیا تھا اس نبی کا نسب کیسا ہے، تو آپ نے کہا اس کا نسب بڑے اعلیٰ نسب والے۔ فرمایا نبی ہمیشہ اعلیٰ حسب و نسب والے ہوتے ہیں۔ نبی کیوں اعلیٰ حسب و نسب والے ہوتے ہیں؟ سوال ہے۔ نبی واجب الاتباع ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنا فرض ہے۔ اگر نبی ذات کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے گرے ہوئے حسب نسب والوں کے ساتھ ہوگا تو اعلیٰ حسب نسب والوں کو اس کی بات ماننا مشکل ہو جائے گی۔ پیروی آدمی اسی کی کرتا ہے جس کو اپنے سے اوپر سمجھتا ہے، نیچے والوں کی بات ماننا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اعلیٰ حسب نسب والوں میں۔ فرمایا میں نے پوچھا بادشاہ کوئی بنا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر بادشاہ کوئی ہوتا میں سمجھتا یہ اپنے باپ دادا کی وہ مسند کو دوبارہ لینا چاہتا ہے۔ فرمایا میں نے کہا اس کے اوپر کلمہ پڑھنے والے اس کے کمزور ہے یا مالدار؟ آپ نے کہا کمزور۔ فرمایا نبی کی نشانی تورات انجیل میں یہی ہے، شروع میں ایمان لانے والے کمزور ہوا کرتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا وہ گٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ فرمایا یہی حساب ہوتا ہے نبی کے سچے عاشقوں کی، وہ روز بروز بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں نے یہ پوچھا ان میں کوئی مرتد ہوا ہے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا ایمان کی یہی حالت ہے، جب ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی دل میں رچ بس جائے، وہ جان تو دے سکتا ہے، کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ فرمایا میں نے یہ کہا جھوٹ بولا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا نبی کی یہی نشانی ہے، جو بندوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ فرمایا میں نے کہا اس نے بے وفائی کی ہے، وعدہ خلافی کی؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ نبی کی نشانی ہے، اور جو تعلیمات ذکر یہ سچے نبی کی نشانی ہے۔ فرمایا وہ وقت قریب ہے جب میری جائے قدم جہاں میں کھڑا ہوں، میرا تخت ہے، یہاں پہ اس کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہاں پہ اس کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ جملے کہے، پھر کہا خط دو مجھے۔ پھر خط کو پڑھا، اس خط کا اقتباس کیا تھا، خط کے اندر کیا تعلیمات تھیں، اس سے ہمارے لیے کیا جو ہے نا ضابطے نکلتے ہیں، عملی اسباق نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے گفتگو اگلے جمعے میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔